بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حصہ سوم۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور، یعنی صحرائے سینا ہجرت سے ان کی وفات تک کا وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، فرعون تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد ہی ہمیں کوئی راہ دکھائیں گے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی دوسری جانب صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے اسی خشک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو برابر کر دیا اور سب کافر غرق ہو گئے۔ جب فرعون نے غرق ہوتے ہوئے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا۔ فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ موت کے وقت ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل آل فرعون سے نجات حاصل کر کے صحرائے سینا میں پہنچے۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں تھے، جبکہ صحرا میں شدید دھوپ تھی، نہ پانی تھا نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت احسانات فرمائے۔ صحرا کی دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل فرمایا، پیاس لگی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ یعنی 12 چشمے ایک چٹان سے جاری فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل ناشکری ہی کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں مصروف تھی۔ اس قوم کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت بنانے کی فرمائش کی جس کی وہ پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ناراض ہوئے اور اس برے عمل کے انجام سے انہیں خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب آپ کوہ طور پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ تمہارے مشاہدے کے لیے میں پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں، پس تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم اور سلامت رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پورے منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ سامری نے قوم کے پاس موجود زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے جیسا جسم بنایا جس سے آواز آتی تھی۔ سامری نے کہا کہ یہی حضرت موسیٰ کا رب ہے اور لوگوں کو اس کی پوجا کرنے کو کہا۔
حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، لیکن اکثر نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے اس جرم کے بارے میں بتایا تو وہ بہت غصے کی حالت میں واپس آئے۔ پہلے تو وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے کہ انہوں نے قوم کو اس کام سے کیوں نہیں روکا۔ جب انہوں نے ساری حقیقت بتائی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں ایسا کروں تو میں نے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا، تو ساری زندگی لوگوں سے یہ کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تو اسی تکلیف میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وہ اپنے اس جرم پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور جنہوں نے شرک کیا ہے انہیں ان کے رشتہ دار قتل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کئی شرک کرنے والے اسرائیلی قتل کیے گئے، اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس بڑے جرم یعنی شرک تک کو معاف کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے تو وہاں انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے آپ کی بات نہیں مانیں گے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زلزلہ اور بجلی کی کڑک سے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اور ان کی دعا کے نتیجے میں ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھا کر ان سے وعدہ لیا کہ وہ دین پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی نافرمانی جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحرا کے ویرانے میں من و سلوہ یعنی دانے دار غذا اور پرندوں کا گوشت عطا فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں، اب آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں، ککڑیاں، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ اگا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہا، تم اللہ کی بڑی نعمتوں کے بجائے کمتر چیزیں مانگتے ہو؟ اگر تم یہی سب کچھ چاہتے ہو تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم فرمایا تو اس وقت وہاں ایک نہایت سخت اور جنگجو قوم عمالقہ آباد تھی۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب ان سے جا کر جنگ کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب یہ قوم شہر چھوڑ دے گی تب ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ کو مایوس ہو کر پکارا کہ اے اللہ، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، بس ہم میں اور ان نافرمان قوم میں جدائی ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر 40 سال کے بعد بنی اسرائیل کی اگلی نسل جوان ہوئی اور ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا، اور ان کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے خلاف جنگ کی، جس کا اس وقت فلسطین پر قبضہ تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں جالوت، جو عمالقہ کا بادشاہ اور سپہ سالار تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یوں بنی اسرائیل کو حضرت طالوت کے دور سے عروج حاصل ہوا۔ اس طرح حضرت طالوت کی بادشاہت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں قائم ہوئیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔